اذان جو تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، وہاں کرسچنز تھے۔ تو یہودی جو تھا وہ ٹرمپٹ بجا کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا کہ عبادت کا وقت ہے، آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، چونکہ ان کی آواز میں مٹھاس تھی کہ رات میں نے یہ خواب میں مجھے کسی نے یہ اذان سنائی ہے اور بولا یہی طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید ایک بار پھر میرے اس پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہم اذان کے متعلق تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سب کو اس کا علم ہو، لیکن ریوائز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ اذان جو تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے اور وہاں پہ ایک کمیونٹی سیٹل ہونا شروع ہو گئی، تو مسجد نبی بنائی گئی۔ چھوٹی سی مسجد اس وقت بنائی تھی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے اندر پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا نماز کے لیے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، وہاں کرسچنز تھے۔ تو یہودی جو تھا وہ ٹرمپٹ بجا کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا کہ عبادت کا وقت ہے، آ جاؤ۔ کرسچن جو تھا وہ اپنے گرجا گھر میں گھنٹیاں بجاتا تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ زرتشت جو تھا وہ آگ کا ایک انبار کھڑا کرتا تھا تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آج پوجا ہونی ہے۔ لوگوں نے وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے ایک طریقہ چن لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا مذہب جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے، کیونکہ آج اگر ہم نے ان کی یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ پھر ہمارا جو دین ہے وہ بھی یہی رخ اختیار کر لے گا، چیزیں تو فرق نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک صاحب تشریف لائے، جب یہ باتیں ہو رہی تھی، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرے کو رات خواب میں ایک سبز کپڑوں والا ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کے مجھے اذان کا طریقہ بتایا ہے کہ کیسے اکٹھے کرنا ہے۔ تو اس نے وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، چونکہ ان کی آواز میں مٹھاس تھی، ان کی آواز میں کشش تھی، اچھا ان کی آواز تھی کہ لوگوں کو سنائی دیتی تھی، اونچی بولتے تھے، وہ زور تھا۔ آپ نے ان سے کہا کہ اونچی جگہ پہ ان کو چڑھا کے کہا یہ اذان دو۔ تو جب اذان دی انہوں نے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ رات میں نے یہ خواب میں مجھے کسی نے یہ اذان سنائی ہے اور بولا یہی طریقہ ہے۔ تو اس وقت سے یہ اذان شروع ہوئی، اور جب اذان ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اذان کی آواز جو ہے یہ 7 آسمانوں تک جائے گی۔ تو جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی پھر تو ہم بھی اذان دیا کریں گے۔ بولا اگر تم اس اذان، اس مؤذن کے الفاظ کے ساتھ بیٹھ کے الفاظ دہراؤ گے تو تمہاری آواز بھی وہاں پہنچا کرے گی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ، جب وہ مؤذن اللہ اکبر کرتا ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ اللہ اکبر کرتے ہیں، لیکن وہ تو اونچی آواز میں کرتا ہے، ہم خاموشی سے کرتے ہیں۔ تو یہ اذان کی بیک گراؤنڈ میں سوچا کہ آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ اس لیے ہم لوگ جب اذان ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اذان کے ساتھ کرتے ہیں۔ صرف جب وہ حی علی الصلاۃ پہ پہنچتا ہے تو اس وقت ہم لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، اس کو ریپیٹ نہیں کرتے۔ یہ اذان کی بات۔ اذان جو ہے وہ بہت بلند آواز سے ہوتی ہے، چونکہ وہ پکار ہے، ندا ہے، لوگوں کو انویٹیشن ہے کہ آ جاؤ، ٹائم ہو گیا نماز کا۔ جو اقامہ ہوتا ہے وہ جب نماز تیار ہو جاتی ہے، لوگ صف بصف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اقامہ ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے اور اس کی آواز بہت آہستہ ہوتی ہے۔ اذان کی آواز چونکہ بلانے کے لیے تو وہ بلند ہوتی ہے، ہم نے اسپیکر لگا کے وہ بندوبست کر لیا ہے،
لیکن اقامہ جو ہے وہ خاموشی سے ہوتا ہے. اور اقامہ جو ہے وہ ایک طرح کا لوگوں کو بلانے کا کہ آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا. اس میں ایک روب ہے, اس میں ایک پکار نہیں ہے, اس میں ایک حکم ہے کہ آ جاؤ نماز کا ٹائم ہے کھڑے ہو جاؤ. تو اس حکم کو ماننے کے لیے آپ مانتے وقت صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور جلدی جلدی کھڑے ہوتے ہیں. اس میں یہ آہستہ آہستہ نہیں ہوتے, جلدی جلدی کھڑے ہوتے ہیں. اذان اقامہ کے بعد نماز ہو جاتی ہے. ایک امریکن تھا جو مسلمان ہوا اور وہ آرمی کا بڑا سینئر کوئی افسر تھا, شاید جنرل تھا یا کرنل تھا. وہ مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے اقامہ جب ہوا تو لوگ لائنیں بنا کے ایک دم سے کھڑے ہو گئے. تو اس نے کہا کہ یہ میرا پہلا معجزہ تھا یہاا آنے کا. کہتا ہم لوگ فوج میں سال لگا دیتے ہیں سپاہیوں کو لائن میں کھڑا کرنے کے لیے, سکھانے کے لیے. کہتا پھر بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی اقامہ ہوا لوگ میل لمبی لائن لگا کے بالکل سیدھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے آرمی کے ٹرینڈ ہیں. تو یہ اپنی اذان اور اقامہ کا تھوڑا سا میں آپ کی انفارمیشن آپ کے پیش نظر کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.